السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مومنہ قلب۔ آج ہم ایسی آیت کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جس میں میجورٹی جو ہے اس کا غلط مطلب سمجھتی ہے، اس کا کنسیپشن، اس کا پرسپیکٹیو اور اس میں جو میسیج اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینا چاہا ہے ہم اس کو بالکل الگ طریقے سے سمجھتے ہیں۔ سورہ نمبر 94 آیت نمبر 5 سورہ علم نشرہ کی ایک آیت ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اب اس کا مطلب جو ہم میجورٹی سمجھتی ہیں وہ یہ ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، جبکہ اس کا ترجمہ آپ خود چیک کریں۔ اس کا ترجمہ ہے with hardships comes ease، یعنی ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مشکل کے بعد آسانی نہیں ہے، مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ اس کا کیا مطلب ہوا کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی میں کبھی بھی کچھ حد سے زیادہ برا نہیں ہوتا اور زیادہ اچھا نہیں ہوتا۔ So there is always a balance، انسان کی زندگی میں ایک بیلنس ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم کسی سول کو اس کی کیلیبر، اس کی کیپیسٹی سے زیادہ برڈنائز نہیں کرتے، یعنی کسی شخص کو اللہ تعالیٰ اس کی کیپیسٹی سے زیادہ اس پہ برڈن، اس پہ ہارڈشپس، ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز اور پرابلمس نہیں ڈالتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ایوری بیڈ کنڈیشن دیر از اے تھنگ ٹو بی گریٹفل فار، یعنی ہر ایک بری کنڈیشن میں، ہر ایک مسئلے میں، ہر ایک پرابلم میں ایک چیز یا بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں جن کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن وہی ایز اے ہیومن یہ ہمارا نیچر ہے کہ ہم جب بھی ہم پہ کوئی مصیبت آتی ہے ہم اپنا فوکس صرف اس چیز پہ کر لیتے ہیں، اور اس طرح سے ہم ناشکر ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بلا دیتے ہیں کہ جو اس نے ہمیں باقی اتنی نعمتیں دی ہیں ہم ان کو نگلیکٹ کرتے ہیں۔ اور ٹرسٹ می، آج کے ایرا میں میجورٹی کی ایتھیسٹ بننے کی وجہ بھی یہی ہے۔ فار ایگزامپل، اگر کسی شخص نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے اور اس کی وہ دعا قبول نہیں ہوتی، اس کو وہ چیز نہیں ملتی، تو اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے وہیں پر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ چیز نہیں دی، اور وہ دوسروں سے جیلس فیل کرتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا ہے کہ جو شخص دوسروں سے حسد کرتا ہے اس کے تمام اعمال جلا دیے جاتے ہیں، اس طرح کہ جیسے سوکھی ہوئی لکڑی جلتی ہے، مطلب اس کا کچھ باقی نہیں رہتا جلنے کے بعد، اسی طرح اس شخص کے تمام اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں جو شخص دوسروں سے حسد کرتا ہے۔ کیونکہ جب آپ دوسروں سے حسد کرتے ہیں، دوسروں سے جیلس فیل کرتے ہیں، تو الٹیمیٹلی آپ ناشکر ہو جاتے ہیں۔ آپ اپنی ان نعمتوں کا شکر کرنے کے بجائے آپ دوسروں کی ان چیزوں سے حسد کرتے ہیں۔ انفیکٹ آپ کو کرنا کیا تھا اس ٹائم پہ؟ آپ کو صبر کرنا تھا اور اللہ کا شکر کرنا تھا ان نعمتوں پہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں۔ بیک ٹو دا ٹاپک جس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے اسٹارٹ میں، کہ ہر بری کنڈیشن میں کچھ نہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اللہ نے ایک چیز نہیں دی تو اس کے بدلے میں ہزار چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہے ہیں نعمتیں روزانہ کی بیسس پہ۔ فار ایگزامپل، آپ کو سانس لینے کے لیے وینٹیلیٹرز کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو چلنے کے لیے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، آپ چل سکتے ہیں الحمدللہ۔ آپ کو دیکھنے کے لیے، آپ کو سننے کے لیے، آپ کو بولنے کے لیے کوئی مشکل پیش نہیں آ رہی، تو آپ اس کا شکر ادا کریں بجائے اس کے کہ آپ دوسروں کی نعمتیں دیکھیں، ان پہ حسد کریں۔ کیونکہ جب بھی آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں تو بیسیکلی آپ کفر کرتے ہیں۔ اب اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ریمائنڈ کرواتے رہیں ان نعمتوں کا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں، بغیر مانگے دی ہیں۔ اور اس میں سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے دی ہے وہ آپ کو اشرف المخلوقات بنایا، اور اس میں بھی آپ کو امت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل کیا۔ کیا ہم نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ ہمیں مسلمان بنانا؟ نہیں۔ اب اگر اس نے آپ کو مسلمان بنا دیا ہے الحمدللہ تو اس کا حق بھی ادا کریں۔ اینڈ کیپ ریمائنڈنگ یور سیلف آف دا بلیسنگس دیٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیز گیون یو۔ اور جیسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ تم شکر کرو تو تمہیں مزید دیا جائے گا، اور ایک اور آیت میں کہتے ہیں کہ تمہیں اتنا دیا جائے گا کہ تم مطمئن ہو جاؤ گے، یو ول بی سیٹسفائیڈ۔ سو اس آیت کا کرکس یہ ہے کہ کسی بھی بری کنڈیشن میں یا پرابلم میں نیگیٹو ہونے کے بجائے پازیٹیو چیزوں کو دیکھیں اور اس پہ اللہ کا شکر کریں۔ دیٹس آل فار ٹوڈے، جزاک اللہ خیر۔ رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي